حضرت عمر فاروق کا دور ہمایوں ہے، مسجد نبوی میں عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، مرد بھی نماز پڑھتے ہیں۔ مرور زمانہ اور فتنے کے اندیشے سے حضرت عمر فاروق کے دور میں عورتوں کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے آنے سے منع کیا گیا تھا، ورنہ پہلے مردوں کی صفیں، پھر بچوں کی، پھر خنسا، اور پھر اس کے بعد عورتوں کی صفیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جو ہے وہ کچھ دور گزرنے کے بعد اس کی ممانعت ہوئی۔ آپ کا دور ہمایوں میں مسجد میں عورتیں بھی نمازیں پڑھنے آتی ہیں اور مرد بھی۔ ایک عورت اللہ نے اس کو شکل و صورت سے نواز رکھا ہے، وہ نماز پڑھنے آتی ہے، ایک نوجوان رستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے، 2 4 5 مرتبہ اس نے اس کی مزاحمت کے انداز کو دیکھا، ایک دن رک کر پوچھا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اپنے قلب کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تیرا متوالا ہوں، چاہنے والا ہوں، تیری ایک ایک ادا پہ 100 جان سے قربان ہونے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ اس نے کہا میری ایک شرط پوری کر دے، میں تیری ہر خواہش، تیری ہر بات مانوں۔ اس نے کہا جلدی کہو، میں تمہارے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں گا۔ اس نے کہا میری کوئی لمبی خواہش نہیں ہے، ایک ہی میری آرزو ہے، 40 دن تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، اس کے بعد جو کہو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا یہ کون سی مشکل شرط رکھ دی، یہ تو بڑا آسان ہے، اگر اس سے تو مل جاتی ہے تو میرے لیے 40 دنوں کی نمازیں کہہ رہی ہے، میں تو 40 سال بھی گزارنے کو تیار تھا۔ خیر 40 دن مسلسل نمازیں چلتی رہیں۔ جب 40ویں دن کی آخری نماز پڑھ کے وہ نوجوان واپس جا رہا ہے، اسی جگہ پہ عورت حسب وعدہ کھڑی ہے، یہ نظر جھکا کے گزرنے لگا۔ اس نے کہا میں وعدے کے مطابق کھڑی ہوں۔ کہا اب تیری ضرورت نہیں رہی، عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا۔ اگر ہم 40 سال ہمارے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے رہیں اور ان میں تبدیلی نہ آئے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے نا، مجھے سوچنا چاہیے کہ 40 سال ہو گئے ایک بندہ میرے پیچھے نماز پڑھا، اس میں تبدیلی نہیں آ رہی، 40 دن نماز پڑھی، قرآن دل سے نکلا اور زبان کے ذریعے سے دل میں پیوست ہو گیا، دل کی دنیا بدل گئی۔ کاش کہ وہ لوگ دوبارہ منصہ شہود پہ آ جائیں اور وہ لوگ دوبارہ مصلوں کی زینت بن جائیں، جن کے لبوں سے قرآن جب نکلتا ہے تو فرشتے بھی آفرین آفرین کرتے ہیں، اور قرآن دلوں پہ اثر کرتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں اور روحوں کو قرار ملتا ہے۔ آج امت کے لیے ابتلا اور آزمائش کے مرحلے طویل سے طویل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جو امت کے رہنما ہیں وہ درد کی دولت سے خالی ہیں۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ آج ہمارے اندر کچھ نہیں رہا، دم خم ہی نہیں رہا، ورنہ اس امت کا بکھرا ہوا شرازہ آج بھی متحد ہو سکتا تھا۔ آج پوری امت جس طرح دھکے کھا رہی ہے، کس کے سامنے نہیں ہے حالات۔ کبھی ہمارا کردار لوگوں کو زندگی کی راہیں دکھایا کرتا تھا، آج ہمیں دیکھ کے لوگ دین سے بدزن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مشتمل ایک کتاب لکھی گئی ہے عرب کا چاند، اور اس کا رائٹر ہے سوامی لکشمن پرشاد، انڈیا کا رہنے والا ہے۔ اس نے حضور کی سیرت پر 200-250 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی۔ بچپن میں میری نظر سے بھی گزری، بڑے ذوق سے اس کو پڑھا تھا۔ سوامی لکشمن پرشاد سے انٹرویو کیا گیا کہ تو نے حضور کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے، اتنا بڑا کام کیا، تو کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ جس انداز سے تو نے محبت کے موتی بکھیرے ہیں اور الفتوں کے پھول اس کتاب میں تو نے اگائے ہیں، تو کیوں نہیں کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن جاتا؟ تو لالو کا جواب سنیے، ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، اور اتنا زناٹے دار تماچا ہے، اگر ہم محسوس کریں تو صدیوں اس کی کسک نہ جائے، اگر نہ محسوس کریں تو وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا عقل نہ ہو تو موجیں ہی موجیں، لیکن اگر سمجھنے کی بات ہو تو اتنی بڑی تنبیہ ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور ہمیں اپنے وجود سے شرم آتی ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک رواں پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ سوامی لکشمن پرشاد نے جواب دیا، کہا جب میں حضور کی سیرت لکھنے بیٹھا، بڑی بڑی امہات کتب سیر کو پڑھا، اور اس کے نتیجے میں نے یہ کتاب تیار کی ہے،
हुजूर की सीरत के रोशन गोशे और हुजूर की जिंदगी के दरख्शां बाब जब मैंने देखे तो ये जज्बा मेरे दिल में अंगड़ाइयां लेने लगा कि मैं देर क्यों करता हूं, हुजूर का गुलाम क्यों नहीं बन जाता। लेकिन जब मैं मुसलमानों के किरदार को देखता हूं तो मैं कहता हूं मैं हिंदू ही ठीक हूं। हमारा किरदार लोगों के ईमान के रास्ते में रुकावट बना हुआ है। जब अमेरिका के खिलाफ नारे लग रहे थे, उन नारे लगाने वालों में मैं भी शामिल था, लेकिन एक बात मैंने कही थी, मैंने कहा आज हम दुनिया की इस ताकत के साथ टक्कर देने की बात तो करते हैं, लेकिन हमने कभी अपने किरदार को झांक करके भी देखा। जिस बस्ती, जिस शहर और जिस मुल्क की हालत यह है कि वाटर कूलर के ऊपर लगे हुए जो गिलास हैं वो भी जंजीरों से बांधे हुए हों, वो कौम अमेरिका जैसी कौम से टक्कर नहीं कर सकती है। मस्जिदों की लैट्रीनों के गंदे लोटे भी संगलियों से बांधने पड़े। जिस कौम का यह किरदार है, क्या वो कौम पनप सकती है, जहान में नशो नमा पा सकती है? हम तो इस कदर गिरावट का शिकार हैं, हम इस कदर गिरे हुए हैं कि हमारी लैट्रीनों के गंदे लोटे वो भी बांध के रखने पड़ते हैं, वरना हम इतने चोर हैं कि वो भी उठा के ले जाएं। तो जिस कौम का यह हाल हो, वो कौम क्या दुनिया की ताकतवर कौमों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकती है? आज हमारा अलमिया यही है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास वो ईमान की हरारत नहीं रही, वो दयानत नहीं रही, वो रोशनी और वो नूर नहीं रहा, वो हमारे पास वो उजाले नहीं रहे। कुरान ने हमें जो जिंदगी गुजारने का ढब दिया है, हमारे पास वो ढब नहीं रहा। हमारी जिंदा लाशें लोगों के ईमान के रास्ते में रुकावट बनी हुई है, वरना हम अपने सदर इस्लाम में देखते हैं और बाद की कहानियां पढ़ते हैं तो दंग रह जाते हैं। इमाम मोहम्मद का जनाजा उठता है तो एक यहूदी आगे बढ़ के जनाजे की चारपाई को कंधा देने की ख्वाहिश करते हुए आगे बढ़ता है, और जो ही कंधा इमाम मोहम्मद के जनाजे की चारपाई पे छूता है तो उसके लबों पे कलमा जारी हो जाता है। हमारे बुजुर्गों की लाशें भी दीन दिया करती थी, उनकी मैयतें भी लोगों को कलमा दिया करती थी, और हमारी जिंदा लाशें लोगों को इस्लाम से हटा रही हैं। मैंने और आपने अपने रवैये को देखना है, अपने अमल पे गौर करना है। उलमा ने अपने मनसब को देखना है, जो सूफियाए अज़्ज़ाम हैं, मशाइख हैं, उन्होंने अपने मनसब को देखना है, और जो अवाम है उन्होंने अपने मनसब को देखना है। तेरे सोफे हैं फरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, खून के आंसू रुलाती है जवानों की तन आसानी, हर कोई मस्ते मए ज़ो के तन आसानी है। तुम मुसलमान हो ये अंदाज मुसलमानी है, हैदरी फक्र है न दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए हो तारिके कुरान होकर। हमारी जिल्लत, हमारी पस्ती, हमारी ज़बूहाली की वजह यह है कि हमने कुरान से नाता तोड़ लिया है। आइए कुरान से टूटा हुआ नाता दोबारा जोड़ें और सही मानों में मुसलमान बन जाएं। जब सही मानों में मुसलमान बन जाएंगे तो दुनिया की बड़ी ताकतें हमारे सामने खम हो जाएंगी। हम तो 313 होके नहीं दबे थे, अब तो दुनिया की एक बहुत बड़ी कुव्वत है अहले ईमान। तो आइए हम कुरान मजीद से अपने राब्ते को मजबूत तर करें और कुरान मजीद की जो तालीमात हैं उन तालीमात को अपने मुआशरे में नाफिज करने की कोशिश करें। देखिए हमारा मुआशरा इस वक्त जिस बदअमनी का शिकार है और जो माली वसाइल इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और आसाइशें अल्लाह की तरफ से इस वक्त बरस चुकी हैं हमारे ऊपर, इसके बावजूद हर तरफ बेयकीनी, बेनूरी और अदम इत्मीनान। इसकी बुनियादी वजह चूंकि तमानियत दौलत में नहीं है, ये बात ज़हन में रखें। तमानियत लंबी गाड़ियों में नहीं है, सुकून की दौलत खूबसूरत औरत के पहलू में नहीं है। तमानियत तुम्हें मिलेगी तो अल्लाह की याद में मिलेगी, तमानियत मिलेगी तो जिक्र इलाही में मिलेगी, तमानियत तुम्हें मिलेगी, सुकून की दौलत मिलेगी तो कुरान के दामन से मिलेगी। आज इतना कुछ होने के बावजूद भी रुसवाइयां हमारा मुकद्दर हैं, जिल्लत हमारा मुकद्दर है, और आज हमारा वजूद उम्मत मुस्लिमा के लिए एक दाग की हैसियत रखता है। ये एक ऐसा दुखड़ा है कि मैं किस अंदाज से इस बात को आपके सामने रखूं, ये अंदर की कैफियत है। अल्लाह ताला इस उम्मत को खोया हुआ वकार अता कर दे और हम उस जगह पे आ जाएं जिस जगह से हट के हम चले गए हैं। कुरान फहमी का नूर अगर हमारे दिल में उतरने लग जाए तो हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद सहल हो जाती है। मैं कल देख रहा था कुरान मजीद ने ज़िंदगी गुजारने के 2 ज़ाब्ते बयान कर दिए, वतवा सौ बिस्सब्र वतवा सौ बिल मरहमा, यानी सब्र और मरहमत।
یہ دو چیزیں ہیں جو معاشرے کو سکون اور طمانینت دیتی ہیں. یعنی معاشرے میں دو طرح کے طبقے ہیں. ایک وہ طبقہ جو پریشانی، دکھ، اذیت، پسماندگی، بیماری، دکھ اور غم میں ہے، اور ایک وہ طبقہ جو خوشحالی، دولت مندی اور صحت، عافیت اور فراوانی میں ہے. اب دونوں کی ذمہ داریاں قرآن نے بیان کر دی. اگر ہم اس پہ آ جائیں اور قرآن کی اس تعلیم کو سامنے رکھ کے اپنے معاشرے کی راہیں درست کرنا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ جنت بن جائے. جو بیمار ہے، پریشان حال ہے، دکھی ہے، اس کو قرآن تاکید کرتا ہے تو صبر کر. اور جو خوشحال ہیں، دولت مند ہیں، صحت عافیت سے مالا مال ہیں، ان کو قرآن تاکید کرتا ہے تم رحم کھاؤ. اور اگر مصیبت زدہ صبر کی کوشش شروع کر دے، اور جس کے پاس دولتوں کی، عافیتوں کی، صحت کی فراوانی ہے، وہ دوسروں کے دکھ بانٹنا شروع کر دے، تو آپ بتائیں کہ معاشرے کے اندر کتنا حسن پیدا ہو جائے. لیکن ہم نے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں. عید الفطر کے موقع پہ پچھلے سال اس پر مفصل گفتگو کی تھی. جو احباب وہاں موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ ہماری عید کیا ہوتی ہے. ایک طرف تو خوشیوں کے گہوارے ہیں اور دوسری طرف غم کے اندھیرے ہوتے ہیں اور ہم عید منا رہے ہوتے ہیں. ہماری عید جو ہے وہ غریبوں کو، پسماندہ لوگوں کو، پریشان، دکھی اور بیماروں کو، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا نام حقیقی عید یہ ہے. اپنی خوشیوں کو خرید لینا اور اپنی خوشیوں کا متوالا ہو جانا یہ ایک مومن کا مزاج نہیں ہے. وہ دوسروں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے جب ایک طرف امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف بیوہ کا غریب بچہ چھابڑی لگا کے آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے. بچوں کے جذبات تو ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ ایک طرح سے سوچتے ہیں. ہر بچہ بچپن میں بادشاہ ہوتا ہے. اگر امیر کا بچہ کھیلنے کو چاند مانگتا ہے تو یہ آرزو غریب کے بچے کی بھی ہوتی ہے. یہ عید کے دن بھی تفریق ہم نہیں مٹا سکتے. میں نے کرن نامی اس عورت کی مثال دی تھی کہ جس نے اپنے مزدور باپ سے کانچ کی چوڑیاں مانگی اور وہ کانچ کی چوڑیاں بھی فراہم نہ کر سکا تو اس نے خودکشی کر لی. بچی کی عمر 7 سال تھی. کیا وہ معاشرے کے کندھوں کے اوپر بوجھ نہیں ہے؟ اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی. اور آقا کریم نے تو یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو. یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے وقت میں وہ گوشت پکاؤ کہ ہمسائے کے بچے اگر مچل پڑے اور انہوں نے ضد کر لی اور غریب باپ ان کی ضد کو پورا نہ کر سکا تو ان کے دکھوں کا مداوع کس کے پاس ہے؟ یہ شریعت کا مزاج ہے. عید کے دن، عید کی رات جو موانست کی رات ہے، جو محبتوں کی رات ہے، دکھ لوگوں کے بانٹنے کی رات ہے، وہاں بے چراغ گھروں کا رخ کرو. اور جن کے گھروں کے اندر سکون اور طمانینت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جن کے گھر کے اندر خوشی نام کی کسی چیز کا بسیرا نہیں ہے، عید کے دن وہ دکھی گھر ڈھونڈو اور محبتیں جا کے ان گھروں میں تقسیم کرو. اور عید کی خوشیوں میں اگر ان کو شامل کر لیتے ہو تو یہ قرآن کا مزاج ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. ایک طبقہ جو ہے وہ بھی واویلا نہ کرے، دکھ آ جائے تو دکھ کو برداشت کرے. اللہ دکھ پر صبر کرنے پر بھی اجر رکھا ہوا ہے. ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو میرے لیے دعا کرو کہ میں جب گرتی ہوں تو میرا سطر بھی کھل جاتا ہے. تو آقا کریم نے فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کر دوں اور اگر تو صبر کر تو تجھے اللہ جنت عطا فرمائے گا. اس نے عرض کی حضور مجھے جنت والا سودا قبول ہے، مجھے یہ مرگی کے دورے پڑتے رہیں لیکن صبر کروں گی جنت مجھے مل جائے. لیکن اتنا ہے کہ عورت ذات ہوں جب گرتی ہوں تو پردہ کھل جاتا ہے. یہ آرزو ہے کہ پردہ سطر نہ کھلے. فرمایا ہاں سطر نہیں کھلے گا لیکن مرگی کے دورے بدستور موجود رہیں گے. آقا کریم نے اس کو جنت کی بشارت دی. یہ تھے وہ لوگ جن کا اللہ پہ یقین تھا. جنت کے وعدے پہ اطمینان ہے اور جنت کے وعدے پر اپنی بیماری کو قبول کر رہے ہیں. ہم تھوڑا سا دکھ جھیلتے ہیں تو واویلا مچا دیتے ہیں. قرآن نے دونوں کو جو ہے وہ آئینہ دکھایا اور رستہ بتلایا کہ جو محروم طبقے ہیں، غریب طبقے ہیں، دکھی طبقے ہیں، وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے، وہ اپنی غربت کو تماشا نہ بنائیں. اور دوسری طرف جن کو دولت کی فراوانی دی گئی ہے، جن کو صحت و عافیت دی گئی ہے، وہ اپنی عافیت قدوں میں بیٹھ کے عید کی خوشیاں نہ منائیں بلکہ وہ ان لوگوں تک پہنچے جو دکھی ہیں، جن کے گھروں کے چراغ بجھے ہوئے ہیں، جن کے گھر کے اندر روشنی نام کی چیز کوئی نہیں، جس کے گھر کے اندر سے ضیائیں اور خوشیاں روٹھ گئی ہیں، وہ ان کی خوشیاں ان کے گھر کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کریں. عرش کا رب بڑا مہربان ہوگا، ان کے اوپر اپنی چھم چھم رحمتوں کا نزول فرمائے گا. آئیے
ہم عید کے روز اس عزم کا اعادہ کر کے دکھی اور مصیبت زدہ اپنے غریب رشتہ داروں کو اور اپنے معاشرے میں، اپنی گلی اور اپنے محلے میں جو دکھی لوگ ہیں ان کی اعانت کے لیے میدان میں نکلیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ میں حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے وہ روایت عرض کیا کرتا ہوں۔ ایک دن محبوب خدا کا دریا رحمت جوش میں آ گیا، فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے باپ سے مشورہ کر لوں۔ کہا جاؤ کر لو۔ سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا حضور کا دریا رحمت جوش میں، اور آقا فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، مجھے بتایا جائے میں حضور سے کیا مانگوں، آپ انتخاب فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور سے کہنا کہ معراج کی رات قربت خاص میں اللہ نے آپ سے جو خاص باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات بتا دیں۔ یہ میری ڈیمانڈ ہے، یہی میری چاہت ہے، آج یہ میں آپ سے طلب کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ام المومنین حاضر ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے پوچھا عائشہ مانگو جو مانگنا ہے۔ عرض کی حضور معراج کی رات جب قربت خاص میں آپ پہنچے تھے اور آپ کے مالک نے آپ سے راز و نیاز کی کچھ باتیں کی تھی، میری آرزو ہے ان راز کی باتوں میں سے ایک بات مجھ کو بتا دیں۔ حضور مسکرانے لگے اس بات پہ کہ ابو بکر صدیق کا انتخاب کیسا ہے، اور پھر اگر وہ راز کی بات بتا دوں پھر راز تو نہ رہا، لیکن چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا، فرمایا عائشہ سنو، جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے جو خاص باتیں فرمائیں ان میں سے ایک بات یہ تھی، اے میرے محبوب اگر تیری امت میں سے کوئی شخص کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا تو میرے اوپر لازم ہے کہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر نے بتایا ہوا تھا کہ جو حضور کہیں وہ مجھے ضرور بتانا ہے۔ حاضر ہوئی اور آ کے کہا، آپ رونے لگے۔ کہا بات رونے والی تو نہیں ہے، بات تو خوش ہونے والی ہے۔ بسا اوقات کسی کا دل ہم جوڑ دیتے ہیں، کوئی کسی کو قرضہ دے دیا، دکھی کے کام آگے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، یہ تو کام بن گیا، جنت کے راستے آسان ہوئے۔ کہا میں اس کو دوسرے پہلو سے دیکھ رہا ہوں، تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں، میں اس کو ذرا معکوس دیکھ رہا ہوں۔ اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے اللہ کے اوپر واجب ہے کہ وہ جنت میں بھیجے گا، تو اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے رویے سے کسی کا دل تو نہیں توڑتے۔ ہم عید کی نمائش اس انداز سے تو نہیں کرتے کہ غریب کو اس کا دکھ زیادہ لگنے لگ جاتا ہے۔ وہ کسی مفکر نے کہا تھا نا کہ آپ اپنی آسائش نہ چھوڑیں، نماز چھوڑ دیں تو غریبوں کے دکھ ختم ہو جائیں، لیکن ہم نے کبھی اس نقطہ نظر سے نہیں سوچا۔ آئیے ہم معاشرے کی اس اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے عملی طور پہ کوشش کریں۔ یہ ایک اہم پیغام تھا، میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اس پیغام کو لے لیں، پلے باندھ لیں اور اس کو گلی گلی پہنچانے کی کوشش کریں اور معاشرے کے دکھ بانٹیں، یہی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق